ساری رات ڈیرے پہ گزارنے کے بعد وہ صبح حویلی آیا تھا، اور اب 4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد وہ پھر سے نکسک سا تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ اپنی وجاہت سے بھرپور شخصیت کی وجہ سے وہ سب لڑکیوں کے دلوں میں دھڑکن بن کر دھڑکتا تھا۔ کوئی ایک بار اسے دیکھ لیتی تو اس کی شخصیت میں مسمرائز ہو کر رہ جاتی تھی۔ گورا رنگ، چہرے پہ داڑھی، کالی گہری آنکھیں جن کی ایک جنبش سے کئیوں کے دل دھڑک اٹھتے تھے۔ وہ وجاہت کا شاہکار تھا، مغرور سا، بس اپنی منوانا جانتا تھا، کسی اور کے مانا تو اسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ رحم کی بھیک مانگتے تھے سب اس سے، لیکن وہ بے رحم تھا، سپاہ شخصیت کا مالک۔ وہ شاہانہ چال چلتا ہوا کھانے کی میز کی طرف بڑھا تھا، ایک کرسی کھینچتے ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ملازمہ نے جلدی سے کھانا لاتے وہاں پہ کھڑے ملازم کو دیا تھا، جس نے جلدی جلدی کھانا ٹیبل پہ لگانا شروع کیا تھا۔ اسے لڑکیوں کا بلا وجہ مردوں کے سامنے آنا نہیں پسند تھا، اس لیے کھانا بناتی تو عورتیں ہی تھیں، لیکن میز پر مرد ملازم ہی کھانا لگاتے تھے۔ شجر، میرے شیر، کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ اتنی دیر سے تو گھر آئے ہو اور اب جلدی جا رہے ہو، 2 گھڑی اپنی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ مورے نے اسے دیکھتے ہی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ مورے، آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میں مرد ہوں، کوئی عورت تو نہیں ہوں جو گھر پر ٹک کر بیٹھوں۔ گھر پر ٹک کر بیٹھنا عورتوں کا اچھا لگتا ہے، مردوں کا نہیں، اس لیے بلا وجہ ہمیشہ ایک ہی بات نہ کیا کرو۔ اپنے کھانا ختم کرتے شیر خان کو اشارہ کیا، جس نے اشارہ ملتے ہی باہر کی دوڑ لگائی تھی اور باہر کھڑی جیب اسٹارٹ کی تھی۔ پیچھے اس کی موئے خالی کرسی کو اور سرسے کو تکتی رہ گئی تھی، جہاں سے ان کا چشم و چراغ اس وقت گیا تھا۔ انہوں نے دل سے دعا کی تھی کہ کاش اس کی زندگی میں کوئی ایسی وجہ آ جائے جس کی وجہ سے وہ گھر پر وقت گزارے، نہ کہ باہر۔ یہ سوچتے انہیں نے آخری نظر اٹھا کر اس رستے کو دیکھا اور مایوسی سے باورچی خانے کا رخ کر لیا، تاکہ اپنے لگتے جگر کے آنے سے پہلے اس کے لیے کچھ اچھا بنا سکے۔ آشیجہ خان نے گاؤں کے باغ کا چکر لگانا تھا۔ کام تو کچھ خاص نہ تھا، لیکن اسے گھر پر بیٹھنا بالکل بھی گوارا نہ ہوتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ گھر بس عورتوں کے لیے، حیا مردوں کے لیے، گھر بس رات کے وقت کے لیے ہی ہے۔ راستے میں جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا، لوگ کھڑے ہو کر اسے سلام کر رہے تھے، جن کا جواب وہ دینا تو دور سمجھتا تھا۔ باغ کے قریب جب گاڑی رکی تو اس نے کالی کی کھری میں موجود اپنے پاؤں زمین پہ رکھے تھے۔ وہاں کھڑے ایک شخص نے آگے بڑھتے اپنے کندھے سے چادر اتارتے اس کے پاؤں صاف کیے تھے۔ شجر ایک نظر اسے دیکھے بغیر آگے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ شیر خان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ یہ باغ بہت ہی خوبصورت تھا، یہاں زیادہ تر لوگوں کو آنے کی اجازت نہ تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اکثر یہاں کی سیر کو کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا۔ لیکن اپنی موجودگی میں وہ کسی کا سایہ بھی برداشت نہ کرتا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا، اس سے ایک آنچل لہراتا ہوا نظر آیا تھا۔ وہاں کوئی لڑکی کھڑی تھی جو شاید تھا وہاں اکیلی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی، اس کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتا، ایک چھوٹی سی لڑکی جس نے 2 اپنے بالوں کی پونیاں باندھی ہوئی تھی، وہ اس کی طرف بڑھی۔ اس کے بعد جو گفتگو ان کے درمیان ہوئی، اسے سن کر وہ شدید طیش میں آ گیا تھا۔ وہ چھٹاک بھر کی لڑکی اس کے بارے میں کیا کیا بولے جا رہی تھی، اس کے ہی گاؤں میں رہتے ہوئے اس کی زمین پہ کھڑی وہ اس وقت اس کو ہی برا بھلا کہہ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہلکان خجسہ سے مخاطب ہوئی تھی، تو تمہارے پیچھے کون لگا ہوا ہے جو اتنا تیز بھاگ کر آ رہی ہو؟ آرام سے آ جاتی، بتایا تو تھا تمہیں کہ میں بھاگ جا رہی ہوں، پھر بھی تمہارا یہ بچپنا ختم نہیں ہوتا۔ تھوڑا تحمل سے کام لیا کرو، اب تم بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے آنچل کو سر پہ جماتے ہوئے یہاں وہاں دیکھتے اپنے دوپٹے کے ایک سیرے کو اپنے دانتوں میں پھنسائے اپنا آدھا چہرہ ڈھک چکی تھی۔ مجھے تحمل کا پارٹ بعد میں پڑھا لینا، پہلے چلو یہاں سے۔ میں نے آتے ہوئے سنا ہے کہ آج چھوٹے سرکار باغ آنے والے ہیں، اس سے پہلے وہ یہاں پہنچے۔ چلو یہاں سے چلتے ہیں، تم تو جانتی ہو وہ کتنے خطرناک ہیں۔ خنسا نے اپنی بڑی بہن کو اپنی طرف سے تو راز کی بات بتائی تھی، لیکن وہ شاید جانتی نہیں تھی اس کی بہن کو ان سب سے پرواہ ہی کب تھی۔ وہ تو اپنی کرنے والوں میں سے تھی۔ اس وقت بھی اسے خنسا کی بات کو ناک پر مکھی سے کی طرح اڑا دیا۔ ہوں گے وہ تمہارے چھوٹے سرکار، ایک نمبر کا مغرور شخص ہے وہ، پتہ نہیں تم لوگ کیوں اتنا ڈرتے ہو اس سے۔ ایسے لوگوں کو اگر منہ توڑ جواب نہ دیا جائے تو ان کی ہمت اور بڑھتی ہے۔
اور وہ اپنی طاقت کا بے جا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں پر حکومت کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کہ ہم غلام بننا چاہتے ہیں یا ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دے کر ان پر اپنی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ انسان میں کم سے کم اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ وہ کسی اور کے لیے نہ صحیح لیکن اپنے لیے آواز ضرور اٹھائے۔ وہ بولتے ہوا پھر ایک بار پھر اپنی آنچل کو سر پہ ٹکا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی کہ کسی نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن تو مقابل کھڑے چھوٹے سرکار کو دیکھتے ہی وہاں گھر کی طرف بھاگ گئی تاکہ اپنے باپ کو مدد کے لیے بلا سکے۔ خجستہ جو اس اچانک عمل کے لیے تیار نہ تھی، بے ساختہ کسی سخت چٹان نما سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن کانوں میں بج رہی تھی۔ سر پر سلیقے سے سجایا ہوا دوپٹہ سرکا تھا اور منہ میں دبا پلو بھی چھوٹا تھا۔ گھنے بالوں کی چوٹی لہرا کر اس کے کندھے پہ آئی تھی۔ اس نے اپنی پلکوں کی جھال اٹھائی تھی اور اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کے بعد نفرت اور کراہیت کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے، جن کو دیکھتے مقابل کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ اس نے جو ہی بازو پکڑ کے کھینچا تو اپنے مقابل اس پری پیکر کو دیکھ کر وہ تھوڑی دیر پہلے ہوئی اپنی بے عزتی کر کے پھینکا تھا۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ آگے آگے کرتا کیا ہوں۔ ویسے عجیب سی خوشبو ہے اور کشش ہے تمہارے وجود میں جو مجھے تمہارے اور قریب آنے پہ اکساتی ہے۔ اس نے اپنے لوہے کی مانند گرفت اس کے مضبوط اور اس کے ہلاک احتجاج کے باوجود بھی اسے حاصل کرنے کی سرشاری میں ہر بند توڑتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی جی توڑ کوشش کر رہی تھی کہ خود اس کی گرفت سے آزاد کر سکے، لیکن یہ آسان نہ تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی دونوں ہاتھوں کو اپنے گرفت میں لے لیا تھا اور اس کے لبوں کو اپنے گرفت میں لے لیا تھا۔ بے بس کرتے وہ پرسکون سانس لیتا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے والی اب سانسیں بھی میری مرضی سے لے رہی ہے۔ چڑھانے والی ہنسی چہرے پہ لاتے ہوئے اس نے دیکھا تھا۔ ٹوٹ گئی ساری اکڑ وہ اسے ایک طرف دھکیل کر اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ تمہاری سزا ہے، عورتوں کو اتنا ہاتھ چھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ساری اکڑ وہ اس طرف دھکیل کر اب تم یہ سزا ساری زندگی بھگتو گی۔ میرے نکاح میں تم ہوتے ہوئے ہنستے ہوئے بولا۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف دھکا دیا۔ وہ بستر سے نیچے جا گری۔ اس نے اب یہ سب اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا اور نہ اسے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی تھی۔ وہ تو اس کے لیے بس بدلہ لینے کا ایک ذریعہ تھا۔ اس میں جتنی اکڑ تھی وہ اسے توڑنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا بیگم؟ ابھی تو نکاح ہوئے 10 منٹ ہوئے اور تم تو ابھی سے بے حال ہو گئی ہے۔ وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے کر رہا تھا جو اس کی گھبراہٹ سنتا ہی سہم سی گئی تھی۔ آنکھوں میں ڈر لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہماری آنکھوں میں کافی یہ اچھا لگ رہا ہے۔ اگر یہ پہلے لے آتی تو ایک غریب کسان کی لڑکی سے شادی کرنے سے بچ جاتا، لیکن اب تم نقصان کروا چکی ہو۔ تو اٹھو اور اٹھ کر سر پر دوپٹہ لو اچھے سے۔ نظر آج کے بعد اگر مجھے آوارہ گردی کرتی ہوئی نظر آئے تو آج تو چھوڑ دیا، ورنہ تو آج وہ حال کروں گا اپنا چہرہ بھی دیکھ نہیں سکوں گی۔ اس نے دھاڑتے ہوئے اسے تنبیہ کی تھی، جس سے موقع کی مناسبت سے فوراً ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا بس ایک بار یہاں سے چلی جائے، اس کے بعد جو کرے گی یہ ظالم شخص بھی بے بس ہو کر رہ جائے گا۔ اس وقت صحیح غلط کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ اسے بس شجر سے اپنا بدلہ لینا تھا۔ نہ جانے اب وہ آگے کیا کرنے والی تھی۔ اس وقت ہی بتانے والا تھا۔ شاہر خان تم گھر لے چلو اور اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ کام میں مصروف ہے۔ شجر خان نے خجستہ کو دیکھتے کمینی ہنستے شیر خان سے کہا تھا اور خجستہ کا ہاتھ پکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنا دایاں ہاتھ اس کی اپنی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ ناکام ہی تھا۔ کہا تھا ایک جوان مرد اور کہاں خجستہ جیسی نازک دام لڑکی۔ اس کے ویسے ایک بات کہوں، وہ اس کی مزاحمت سے تنگ آ کے اسے گاڑی کے ساتھ لگاتا بالکل اس کے قریب جا کر اس کے کان میں سرگوشی کی نما ہوا۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم وہ سب مجھ سے کروانا چاہتی ہو جسے تھوڑی دیر پہلے میں نے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ مطالبہ غلط بھی نہیں۔ تم میری بیوی ہو کی عہد پہ فائز ہو، بے شک غریب کسان ہو، لیکن ہو تو بیوی ہی۔ تو کیا خیال ہے پھر تمہاری خواہش کو پورا نہ کر دیا جائے؟ اس نے اپنے ہونٹ اس کے کان سے مس کرتے ہوئے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا۔ اس کی بات سنتے نجستہ کو اپنے جسم میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے خوف اور ہراساں نظر سے شجر کی طرف دیکھا تھا۔ دو بڑی
मेरी जैसी चेहरे के होंग रंगों को देखते हुए लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। अल्लाह तुम्हारी हर अदा निराली, मेरा दिल करता है मैं अपना सब कुछ तुम पे वार दूँ। तन-मन आँखें मारते हुए वो एक बार फिर से कहका लगाकर हँसा था। इसकी हँसी बड़ी दिलकश थी, लेकिन इस वक़्त इसकी इस हँसी से नजिस्ता को खौफ़ महसूस हो रहा था। इसने एकदम से इसे धक्का दिया था और वहाँ से भागने लगी थी। जब इसका बाजू एक बार फिर शिजर की गिरफ्त में आ चुका था, इसने इसको समझने का मौका दिए बगैर गाड़ी में डाला था और खुद धुन बजाते नजिस्ता को ज़हनी अज़ियत से दो-चार कर रहा था। देखो, मुझे जाने दो वरना तुम बहुत पछताओगे। ऐसे घाव दूँगी जो कभी ना भर सके। वो उसकी मुसीबत के वक़्त में इससे दरख्वास्त कर रही थी। जब वो कोई असर होते हुए ना दिखा तो अपनी टोन में वापस आई थी। देखो, मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम खुद मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही हो, वरना मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं था। लेकिन तुम्हारी गलती, सिर्फ़ गलती ने आज तुम्हें इस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया। अगर इस वक़्त मुझ पर हाथ ना उठाया होता तो आज अपने घर में आराम से रह रही होती। लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हारी आँखों में अपने लिए डर और ख़ौफ़ और देखना चाहता हूँ। सारी ज़िंदगी मेरे नाम पे बैठे रहोगी। ना मैं तुम्हें मुँह लगाऊँगा और ना तुम्हें किसी को मुँह लगने के लिए छोड़ूँगा। और गाड़ी रोकते एकदम से बाजू पकड़ के इससे अपनी तरफ खींचते हुए बोला था, और वो कटी दाल की तरह इसके सीने का हिस्सा बनी थी। इसे करीब से देखते जैसे वो मदहोश होने लगा था। इसने आँखें बंद करते इसके बालों की घनी छाँव में गहरा साँस भरा था। अपने ही संभल से वो इसका हलक खुशक कर गया था। जिसका खुद इससे दूर करने की कोशिश में मुसलसल हलकान हो रही थी, लेकिन ये सब इतना आसान ना था जितना वो समझ रही थी। काश वो उससे टकराई ना होती। वो एक जज़्बाती कदम की सूरत इस पे हाथ ना छोड़ती तो आज यूँ बेबस ना होती। आँसू उसकी आँखों से निकलने के लिए बेताब थे, लेकिन वो इससे अपनी कमज़ोरी नहीं पकड़ सकती थी। इसलिए वो खामोश रही। इसके दिमाग में सब कुछ चला रहा था। इसने सोच लिया था वो अब के आगे क्या करे, जिससे भी सुनूँगी। जबकि शजर तो जैसे खो ही गया था। इसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका था। वो उसे एक झटका देकर खुद से दूर करते गाड़ी के दरवाजे से लगा दिया था। सड़क सुनसान थी, इस वक़्त कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। वैसे एक बात है, मुँह लगाने में कोई बुराई भी नहीं है, ये कहते ही वो झुका था, लेकिन जब खजिस्ता ने अपना चेहरा साइड पे कर लिया था, वो कितनी ही देर से गाल पर झुका रहा था। से गाल को लाल टमाटर करते अब वो उसके चेहरे को देख रहा था, जहाँ खूब पर कोई जज़्बा नहीं था, बस नफ़रत ही नफ़रत थी। इसने एक हाथ से अपने गाल को साफ किया था, जबकि शिजर ने गुस्से में आकर यही अमल दो दूसरे गाल पर भी किया था। जितनी शिद्दत से मेरा लमस मिटाने की कोशिश करोगी, इतनी शिद्दत से मैं अपना लमस तुम पर निछावर करूँगा। ये कोई मोहब्बत नहीं बल्कि मेरी नफ़रत है, मेरी शिद्दत है जिसे अब तुम बर्दाश्त करोगे। लेकिन कोई खुशफ़हमी मत पाल लेना। आगे जाकर मसला तुम्हें ही होगा, क्योंकि शादी तो मैं एक लड़की से ही करूँगा। तुम जैसे एक ख़ानदानी लड़की की तुम जैसी के साथ सही। इसे एक पल में इसकी औकात दिखा दी थी। राजस्थान ने नफ़रत भरी नज़र से इस पर डाली थी, लेकिन बोली कुछ भी ना थी। क्योंकि वो जो कुछ सोच चुकी थी अब इस पर अमल करना था बाकी थी, ये अमल करना बाकी था, जिसके बाद शज्जर खान ने बेबसी से मुस्कुरा दी थी। इसकी हंसी देखकर शज्जर खान का खून खौल उठा था। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं हर हद पार कर दूं, निकलो अभी के अभी। वो इतनी जोर से दौड़ा था कि सब अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे। फिर जस्सा जल्दी से गाड़ी से उतरी थी और बाहर की तरफ भागी थी। शज्जर खान इतना सब कुछ करने के बाद भी उस लड़की के चेहरे पे इत्मीनान देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। वो उसे रोती हुई चाहिए थी, वो गिड़गिड़ाती हुई, रहम की भीख माँगती हुई, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ ना था। आखिर क्या चल रहा था इस छटाक भर की लड़की के दिमाग में? वो जो कुछ भी सोच रही है, मैं उसे कामयाब होने नहीं दूँगा। वो इस वक़्त डेरे पे मौजूद था। अपने पालतू कुत्तों के पास बैठा है, उनकी पसंदीदा खुराक देते, मुसलसल ख़जिस्ता के बारे में ही सोच रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे हुस्न के पीछे पागल हो रहा हूँ? शेज़र ख़ान तुम्हारे पीछे पागल है? हाँ, कल ये लड़की सबसे बड़ा मेरा मंसूबा है। जब ये सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके देखते हैं। मैं क्या हर्ज है? जब इस क्या मैं इसमें तो मुझे फ़ायदा भी होगा तुम्हारा। और अपने चेहरे पर शैतानी हँसी कह के लगाता हुआ हँस रहा था। यकीनन कोई देख लेता तो इस रूप में इसके खौफ से ज़्यादा हो जाता। इसने घड़ी पर वक़्त देखते गाड़ी निकाली थी। आज इसे रात का खाना मोरे और ख़ानम के साथ खाना था। इस वक़्त मग़रिब होने वाली थी, इसलिए वो जल्द अज जल्द घर पहुँचना चाहता था। वो खुशी से सरशार गाड़ी बाहर ही पार्क करके अभी घर के अंदर दाखिल ही हुआ था कि वहाँ पे गाँव के लोगों का मजमुआ सा लगा हुआ था। ज़ीना के किसी बहस की आवाज़ आ रही थी, वो शदीद तैश में लग रही थी। सबा खानम एक तरफ खड़ी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जबकि मोरे एक तरफ मुँह पे पल्लू जमाए खड़ी थी। गाँव की दूसरी ख़वातीन अंदर थी और मर्द हज़रात बाहर थे। शिजर हैरानगी से आगे बढ़ा था। जब इसने सामने मौजूद हसीनी को देखा तो तेज से इसका खून खौल उठा था। इस वक्त जुलेखा इसकी तरफ बढ़ी थी और रोते हुए इसके गले लग गई थी। सब लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था, किसी के मुंह से एक हुर्फ तक अदा ना हुआ था।
یہ دیکھو خانم صاحب، یہ لڑکی بس ذات کیا بول رہی ہے، کہتی ہے تم نے اس سے نکاح کیا ہے، کہہ دو کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شجر کو دیکھتے اس کے آنسو متواتر سے بہنا شروع ہو گئے تھے، جنہیں دیکھتے خجستہ نے دکھ سے اس لڑکی کو دیکھا تھا اور نفرت سے شجر کو، جس نے نہ صرف اس کی بلکہ ایک لڑکی کی بھی زندگی برباد کر دی تھی۔ شاید وہ لڑکی جو اس وقت رو رہی تھی اس سے محبت کرتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس سے نئے سرے سے شجر خان سے نفرت ہوئی تھی۔ شجر نے روتے ہوئے زلیخا کو خود سے دور کیا تھا اور خجستہ کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ شیر خان، وہ زور سے چلایا تھا جب شیر خان بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ ابھی اور اسی وقت مولوی صاحب کو لے کر آؤ، ان سب لوگوں کے موجودگی میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ اس کی بات سنتے گویا سب اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ مورے اور خانم نے ایک ساتھ اسے پکارا تھا، شجر یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لڑکی تم پر الزام لگا رہی ہے اور تم ہو کہ اس سے ہی نکاح کرنے چلے ہو۔ مورے نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ گنی، یہ کیا طریقہ ہے جو جو معاملے کو رفع نہ کرنے کے بجائے تم بات کو بڑھاوا کیوں دے رہے ہو؟ خانم نے بھی اس الٹے ہاتھوں لیا تھا۔ آپ سب لوگوں کو میرے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ عورتوں کی عزت ہی کی ہے، لیکن آج بھرے مجموعے میں ایک لڑکی محض مجھ سے شادی کرنے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہے تو میں خاموش بیٹھا سنتا رہوں؟ نہیں، میرا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب یہ نکاح نہ ہوا تو اس کی عزت تو خاک میں مل جائے گی، اور اگر اسے مجھ میں اتنی ہی دلچسپی ہے تو جائز رشتہ بنانے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات پوری کی اور خجستہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ چکا تھا، اس پر وار بھاڑی پڑ چکا تھا۔ شجر نے سب سے نظر بچا کے اسے ایک آنکھ ماری تھی اور مولوی صاحب کے آنے کے بعد موری کو اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے ایک دوپٹہ لا کر خجستہ کے سر پر رکھ دیا تھا، جس سے اسے دور اچھال دیا تھا۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، آپ لوگ بیوقوف بن سکتے ہیں، میں نہیں، اور تم کہتے ہو تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو ٹھیک ہے، پھر اپنے ملازم سے ابھی اور اس وقت میرا نکاح پڑھوا دو، میں بھی تو دیکھوں کتنی غیرت ہے تم میں جو اپنی ہی منقوہ کو کسی اور سے نکاح کرتے دیکھ سکتے ہو۔ اس نے شجر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ واقعی میں تلملا گیا تھا، لیکن اس نے سارا حساب ہاف میں بے باک کرنے کا سوچا تھا، اور بعد میں بے باک کرنے کا سوچ سے شجر خان کو اشارہ کیا تھا جس سے وہ فوراً سے ایک طرف غائب ہو گیا تھا۔ سائیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ کیوں کریں گے اس بادشاہ سے نکاح؟ اگر اس کا اتنی ہی جوانی چڑھی ہوئی ہے تو کسی بھی ملازم سے اس کا نکاح کروا دیں، لیکن آپ نہ کریں۔ یہ لڑکی تو شکل سے ہی شاطر لگتی ہے جو آپ پر الزام لگا کر آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ آپ اسے اس کے مقصد میں کامیاب ہونے کیوں دے رہے ہیں؟ نکال کر باہر کریں اسے ابھی اور اسی وقت، اگر آپ نہیں کریں گے تو میں کر دیتی ہوں۔ زلیخا دیوانی بنی خجستہ کی طرف بڑھی تھی کہ اسی وقت شجر نے اسے بازو سے پکڑ کر ہوش دلا دیا تھا۔ ہوش کرو، کیا ہو گیا زلیخا تمہیں؟ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، میں سردار ہوں اور فیصلہ کرنا میرے ہاتھ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس لڑکی کا مجھ سے نکاح ہوگا اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ لیکن میں صرف نام ہی پر لیکن یہ صرف میرے نام پر ہی بیٹھی رہے گی، اسے عیش و عشرت چاہیے، ملے گی بس، نہیں ملے گا تو میرا ساتھ۔ شجر نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے زلیخا کے جلتے دل پر جیسے پھوار سی ڈال دی تھی۔ خانم اور موڈے الگ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو آج ایک سدارا بنا فیصلہ کر رہا تھا۔ خانم اس کی بات سے متفق ہو چکی تھی، ان کو اپنے بیٹے کا فیصلہ پسند آیا تھا، اس طرح اس لڑکی کی خواہش بھی پوری ہو جاتی اور وہ شجر خان کا نکاح بھی اپنی برادری میں کروا دیتی۔ وہ اب مطمئن تھی، مجھے اس نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں۔ شجر خان نے بہت صحیح فیصلہ کیا، انہوں نے گویا اس فیصلے پہ مہر لگا دی تھی اور خجستہ اپنا اوزار اٹھائے تلمیلا آ رہی تھی۔ لیکن مجھے یہ سب منظور نہیں ہے، میں اس سے نکاح نہیں کروں گی، وہ غصے سے بولتے ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ لڑکی، تم خاموش رہو، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ پہلے کہتی ہو ہمارے گنی نے یعنی شجر خان نے تم سے زبردستی نکاح کیا، اور اب سب کے سامنے آ چکا ہے تو تمہاری خواہش کو دیکھتے ہوئے تو ہم خود تمہارا نکاح کروا رہے ہیں، تم اب نخرہ کر رہی ہے۔ ہم اپنی زبان سے نہیں مکرتے، اب تمہارا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا اور ہمارے پوتے سے ہی ہوگا۔ انہوں نے اس غصے سے کہتے بات ہی ختم کر دی تھی۔ شیشر ایک طرف کھڑا کہہ کے سے مسکرا کر خجستہ کے غصے کو اور ہوا دے رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنونی ہوتی جا رہی تھی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، میں کل ہی اپنے کزن سے نکاح کروں گی اور یہ گاؤں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آپ سب کو کا وقت لیا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اسے چیلنج کرتی تھی جو آج تک ہارا نہیں تھا، آج تل ملا رہا تھا۔ اس وقت جس کا باپ اندر آیا اسے بازو سے پکڑتے ایک تھپڑ دے مارا تھا۔ باپ کی عزت کو یہ مول کر رہی ہے،
بے حیا جو خانم بیگم کہہ رہی وہی ہوگا، اب تجھے کوئی بھی منہ نہیں لگائے گا۔ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے سر میں خاک ڈالنے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ وہ جو جب بولنا شروع ہوا تو رکا ہی نہ تھا۔ اس سے پہلے کو تھپڑ جڑ دیتا جب اس کی نظر شجار پہ پڑی تھی، جس نے آنکھوں سے اسے باز رہنے کا کہا تھا۔ اس وقت خجستہ کا باپ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ نکاح ہو چکا ہے، پہلے ہی کیوں اپنی عزت خراب کر رہی ہے؟ تیرا یار نہیں آئے گا، وہ تو ہمیشہ غم منا رہا ہے۔ اس کی ماں اس کی شادی کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہے۔ شجر خان نے ایک گھر اور بہت سارا پیسہ دینے کا وعدہ کیا۔ سوچ لے ایک بار، اگر تو نے سب انکار کیا تو آج ہی خنسا کو بیچ ڈالوں گا۔ کیا باپ تھا وہ پیسوں کے لالچ میں، اگر وہ اپنی ہی اولاد کو بیچ کھانے کو تیار تھا۔ واقعی حرام کھانے والے حلال اور حرام کا فرق بھی بھول جاتے ہیں، جیسے اس کا باپ بیٹی اور باپ جیسے مقدس رشتے کو بس پیسوں میں تول رہا تھا، جس کا فائدہ شجر جیسے لوگ اٹھا رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ مجبور کر دی گئی تھی، اور یہ آج کے دن میں دوسری بار تھا جب وہ ایک ہی شک کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی سب اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ مورے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ حسد خان شجر گئے ہوئے تھے، ورنہ وہ ایسا بجی نہ ہونے دیتے۔ زلیخا ایک نفرت بری نظر خجستہ پر ڈال کر کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ شجر کی خالہ اور زلیخا کی ماں کسی شادی پر دوسرے گائے گئی ہوئی تھی۔ جب سارا حال خالی ہو گیا تو شجر بڑے حق سے اسے بازو سے کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ خون خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن وہ اپنی محبت کسی اور کو ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ عالم جب غصہ سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے رات کے اندھیرے میں ہی جا کر خجستہ کے باپ کو بری طرح پیٹا تھا۔ اس کا ایک بازو وہ توڑ چکا تھا اور ایک ٹانگ بھی شدید زخمی کر چکا تھا، کیونکہ اس بے غیرت نے ہی اپنی بیٹی کو جہنم میں دھکیلا تھا۔ وہ اسے جلد بازیاب کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ ایک سائیکل نکال کر اس کے سر میں مارتے سے واپس اپنے مورچے پہ لے گیا تھا۔ وہ خود دور زمینوں پہ بیٹھ کے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ کسی کے سامنے نہیں رو سکتا تھا کیونکہ وہ مرد تھا، اور وہ لوگ بس مرد کے رونے پہ انگلی ہی اٹھاتے تھے۔ اس نے کندھا کوئی نہیں دیتا، نہ کوئی سے چپ کرواتا ہے۔ کیوں خدا کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں؟ جب میں نے امید چھوڑ دی تھی تو نے خجستہ کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا کر دی، اور جب وہ راضی ہو گئی تو ایک جھٹکے سے تو نے اسے میرے دسترس سے دور کر دیا۔ آخر کیوں؟ لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، چاہے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے۔ میں خجستہ کو حاصل کر کے ہی دم لوں گا۔ میری محبت سچی ہے، میں اسے حاصل کر لوں گا۔ اب جو بھی کروں گا میں خود کروں گا۔ اب یہ عالم صحیح اور غلط نہیں دیکھے گا، بس میرا ایک ہی مقصد ہے۔ میں صبح ہوتے ہی سردار سے بات کروں گا۔ اگر فیصلہ میرے حق میں نہ ہوا تو وہ کروں گا کہ ہر انسان کی روح کانپ اٹھے گی۔ اپنے مضبوط ارادے کرتے آسمان کی طرف ایک نظر ثانی کی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو آگے کا منظر دیکھتے اس کا دماغ سنا اٹھا تھا، کیونکہ خجستہ اپنے ہاتھوں کے سہارے لٹکی ہوئی تھی اور ہینڈ شاور پاس نیچے گرا ہوا تھا۔ مطلب اس نے کوشش کی ہوگی خود کو آزاد کروانے کی، لیکن جب ناکام ہوئی تو سردی کی شدت نہ برداشت کرتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ شجر خان نے ایک جست میں آگے بڑھتے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اس نے سہارا دیا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کھولنے لگا تھا، جس میں سے کافی دشواری ہو رہی تھی۔ خجستہ کا جسم اس وقت ٹھنڈا برف ہو چکا تھا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے اس نے اسے آزاد کیا اور اپنے باہوں میں بھرتے کمرے میں لایا تھا۔ جلدی سے ہیٹر آن کرتے وہ پریشان کھڑا ہوا تھا کہ کیا کرے، کیونکہ خجستہ کی رنگت اب نیلی پڑنے لگی تھی۔ اس کے جسم پر ابھی بھی گیلے کپڑے موجود تھے۔ شجر خان اب خود کو ملامت کر رہا تھا، اس نے ایسا کیا ہی کیوں؟ اب ایک نئی مصیبت گلے پڑ چکی تھی۔ بمشکل اس سے نظریں چرا رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ بکھری حالت میں بھی اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہی تھی۔ اب مسئلہ اس کے کپڑوں کا تھا۔ رات کا وقت تھا، سب سو رہے تھے۔ وہ کیا کرتا، کس سے مدد مانگتا؟ اس کے پاس تو کپڑے بھی نہ تھے جو جو اس نے پہنا سکتا۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، اس نے چٹکی بجاتے فیصلہ کیا تھا، اور اپنی الماری میں سے ایک کرتا نکال کر کمرے میں زیرو بلب آن کر دیا تھا۔ کوئی بات نہیں شجر، یہ تیری بیوی ہے اور تو کچھ غلط تو کر نہیں رہا، بس کپڑے تبدیل کرنے ہیں، ورنہ یہ مرمر آ گئی تو مسئلہ بن جائے گا۔ وہ خود کو باور کرواتا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے جسم میں اچانک بجلی سے دوڑ دی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کر لیتا لیکن وہ بے رحم اسے یوں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔
یہ سب تو اسے اب کرنا ہی تھا۔ اس نے اس کے گال پر ہاتھ رکھے تھپتھپایا تھا، لیکن اس کے بے جان وجود میں کوئی جنبش نہ ہوتے دیکھ اس نے زیرو بلب بھی بجھا دیا تھا۔ اب جو وہ کرنے والا تھا وہ بس اس کی جان بچانے کے لیے کرنے کے ارادہ سے کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا جب وہ صبح اٹھے گی تو چیخے گی، چلائے گی، لیکن وہ سب سن لے گا۔ اس وقت یہ سب کرنا ضروری تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پہ پڑے کرتے کو اس میں دور اچھالا تھا۔ اس کی سانسوں میں سانسیں بڑھنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ رات گزر رہی تھی۔ وہ اس پر بادل بنا دو جسم ایک جان کر چکا تھا۔ اس کے عمل میں عجیب یونین سی تھی جسے خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ اسے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کی محبت نہیں تھی، بلکہ وہ تو نفرت کی قابل تھی۔ وہ تو چاہ کر بھی اس سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ اس وقت وہ اس پر سایہ بنا، اب اسے اپنے آپ میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح اس میں گم ہو چکا تھا۔ اس نے ساری فکریں چھوڑ دی تھی۔ کل کیا ہوگا اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اس پر جائز حق رکھتا تھا، اس لیے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کچھ غلط نہ تھا، اور یہ سب اس نے اس کی جان بچانے کے لیے ہی تو کیا تھا۔ ہاں، جان بچانے کے لیے کیا ہے، اس نے خود کو یقین دلایا تھا، جبکہ اب فجستہ سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے جسم میں حرارت کی وجہ سے اب کچھ بہتری آئی تھی۔ اس نے بے ہوشی کے عالم میں بھی شجر کے خان کی شدتوں پہ معمولی سے احتجاج ضرور کیا تھا، جو شجر کے سامنے کچھ بھی نہ تھا، بلکہ اس کی شدتیں اور بڑھی تھی۔ صبح کو کون سا طوفان آنے والا تھا، اس سے سب بے خبر تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں سوئی اپنی جنگلی بلی کو دیکھا تھا اور مسکرا دیا تھا۔ اب تم میری ہو چکی ہے، اب تو دوری ناممکن ہے، اب بس تم اور میں تمہیں معاف کرنے کا سوچوں گا، لیکن شرط ہے تم تمیز کے دائرے میں رہو تو۔ اس سے اس کی ناک کھینچتے خود کی کلامی کی تھی۔ ویسے صبح کافی حسین ہونے والی ہے، مجھے انتظار رہے گا صبح کا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی نما بولا تھا۔ خجستہ نے اس کی طرف کروٹ لیتے اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ رکھا تھا، جیسے دیکھتے وہ دل جان سے مسکرایا تھا۔ رات میں مہربان ہو رہی ہو، صبح تمہارے پنجوں سے اب مجھے خود ہی بچنا ہوگا، کیونکہ تو تماشا تم کیے بغیر رہوگی نہیں، لیکن میرے پاس بھی حال ہے تمہارا۔ وہ مسکراتے ایک بار پھر سے اپنے حصار میں لیتے اس کے وجود کو خوشبو کو محسوس کرتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ذرا مزاحمت اس کے بعد خجستہ بھی دوبارہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ صبح 11 بج چکے تھے، شجر کا کمرہ ابھی تک بند تھا، کرن لڑکی بھی اندر تھی۔ یہ سوچ کر زلیخا کو اس کے ماتھے پہ خوف سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ اس وقت وہ چالاک لومڑی سے بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ مقابل شخص کی شخصیت ہی کچھ ایسی رعبدار تھی کہ وہ کچھ غلط بول کر اپنے لیے مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا یہاں سے رہا ہونے کے بعد وہ اس شخص کی ایسے جرات پہ 100 کوڑے تو اسے ضرور مارے گی، اور وہ بھی اس کی اصلیت سے واقف ہی کہاں تھی، یا یہ کہا جائے کہ جو بھی زلیخا سوچ رہی تھی وہ اس کی خام ہی خیالی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے اور وہ کیا کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب وہ اسے اسی کی ہی گاؤں سے یہاں لا سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عجیب جنونی انسان تھا، اس لیے زلیخا نے خاموشی رہنا ہی بہتر جانا تھا۔ دیکھو تم مجھے غلط سمجھ کر اٹھا لائے ہو، میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے چھوڑ دو ٹھیک ہے، اور جس کو اٹھانا ہے مجھے بتا دو، میں مدد کروں گی۔ زلیخا نے اسے لالچ دینا چاہا تھا، لیکن وہ آخر خود پھنس گئی تھی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے بے قصور جان کر اس کے ساتھ رحم والا برتاؤ کرنے والا تھا، اس کی یہ بات سن کر اس کا تو میٹر ہی گھوم گیا تھا۔ مطلب خود کی آزادی کے بدلے وہ کسی کو بھی پھنسا دے گی؟ نہیں پتا ہے تم سب لوگ کتنے خود غرض ہو، نہیں پتا ہوگا میں تم لوگوں کو تمہاری خود غرضی کا اچھا سے سبق سکھاؤں گا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہارا کیا تعلق ہے سردار حویلی سے؟ اس نے کڑکدار آواز میں اس سے سوال پوچھا تھا، اور یہی موقع زلیخا کو بہتر لگا تھا اسے اپنی اہمیت بتا کر ڈرانے کا۔ میں شجر خان کی ہونے والی بیوی ہوں، اس کی خالہ کی بیٹی، بہت جلد ہم شادی کرنے والے ہیں، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروا دوں گی۔ وہ ذرا گردن اکڑ کر بولی تھی، سارا ڈر کہیں دور جا سویا تھا۔ اب اسے یقین تھا وہ یہ سب سنتے سے ضرور گھر چھوڑ آئے گا، لیکن اس کے بعد جو رد عمل عالم نے ظاہر کیا تھا اسے دیکھتے زلیخا کو لگا وہ کسی پاگل کے چنگل میں پھنس گئی ہے۔ واو عالم دین، تو نے کیا پتہ پھینکا ہے، سیدھا شجر خان کی رگ پر وار، بہت مزہ آنے والا ہے۔
اور تم اپنا منہ بند رکھنا، اب میں نے کھانا رکھ دیا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بغیر کوئی فلاپ پلان بنائے خاموشی سے کھانا کھا لینا، ورنہ یہ بھی نہیں نصیب ہوگا۔ اس نے شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دروازہ باہر سے لاک کیا اور اپنے نئے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا تھا۔ شجر خان کی دکھتی رگ اب اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ اس سے پہلے اس تک عالم پہنچتا اپنے منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح جب خوشی سے بھرپور انگڑائی لیتے شجر خان نے بستر پہ ہاتھ پھیرا تو اسے دوسرا وجود وہاں محسوس نہ ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا، نظر سامنے گئی جہاں وہ اس کے ہی کرتے میں گیلے بالوں لیے صوفے پہ بیٹھی اپنی نظریں جھکائے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے یوں گمان ہو رہا تھا جیسے وہاں پتھر کا کوئی مجسمہ پڑا ہو جس میں جان نہیں تھی۔ شجر خان نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے پہلے نہانے کا پلان بنایا۔ اس کو تنگ تو وہ باتھ روم میں بھی کر سکتا تھا، تب تک کہ شاید وہ سمجھ جاتی اور آج جو کچھ ہوا اسے قبول کر لیتی۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے لے کر ایک نظر خجستہ کے مرجھائے چہرے پہ ڈالتا باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ اس نے سارے سوالوں کے جوابات پہلے سے ہی سوچ رکھے تھے، اب وہ سوال کرتی تو فوراً اسے جواب مل جانا تھا۔ وہ اپنی ہوشیاری پر مسکراتا جلدی سے نہا کر باہر نکلا تھا۔ خجستہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، اب اس کی خاموشی سے شجر خان کو بے چینی اور جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ اس سب سے اس نے بال بناتے بار بار اسے شیشے میں سے دیکھا تھا اور آنکھیں اس کے سر پر جا کھڑا ہوا تھا۔